مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزے کا معجزہ بنا کے دیا۔ جبھی تو کسی نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کا جسم پاک ہی معجزہ ہے۔ قیوم زمانی جناب میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک گروہ ایسا ہے کہ ان سا گروہ کوئی نہیں ہے، یہ 300 ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ وہ 40 ہیں۔ پھر ان میں سے ایک ایسا ہے گروہ کہ وہ 3 ہوتے ہیں اور ایک ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو ایک ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہے، اس کے جسم پاک سے 70 گنا زیادہ محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم پاک ہے۔ پھر غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے، جس نے جو معجزہ مانگا میرے مصطفیٰ کے السلام نے عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں کہ لوگ آ گئے اور آپ کو کہنے لگا جی ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ بھی کر دیا۔ اور بعض لوگ اس کے بعد یوں کہتے ہیں کہ یہ بات ہے مدینہ منورہ میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کیا ہوا کہ ابو جہل، اس کا ایک دوست تھا جو اپنے شہر یمن سے کچھ چیزیں لے کے آتا، اور یہ آپ جانتے ہیں اب بھی مکہ پاک کی حالات ایسے ہی ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھجور بھی مکہ پاک میں نہیں ہوتی۔ پھر وہاں صنعت بھی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت بھی ایسا معاملہ ہی تھا کہ جو باہر سے آتا وہی سلسلہ کرتا۔ اور یہ یمن کا رہنے والا، اس کا نام تھا حبیب، وہ آتا کچھ لے کے آتا، یہاں کے لوگوں کو کہتا کہ جی مجھ سے خریدو، پھر چلا جاتا، پھر کبھی آتا تو ایسے ہی لے کے آتا۔ اس کا ذریعہ یہی تھا کہ آنا، ادھر سے چیزیں لے کے آنا، یہاں سے پیسے لے کے واپس چلے جانا، پھر آنا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوست ابو جہل کے پاس آیا، اس سے کیا بات ہے کہ تمہیں پریشان ہے؟ کیا کروں؟ ایک مامی سے ہے اور وہ عجیب سا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی بن کے آیا، حالانکہ وہ نبی ہے نہیں،
بتانا واقعی جادوگر؟ ہاں میں نے دیکھا اس کو. وہ کہنے لگا اگر یہ بات ہے نا تو ہم تجھے ایسے پکڑ لیں گے اس کو ایسے. وہ کیسے کہ یہ ذہن میں تھنا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے آسمان پہ نہیں. اور میرے ساتھ خیال کرنا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے نا اسی کا ہو. سبحان اللہ. مجھے یاد آ گیا کہ میں چھوٹا تھا تو ایک پرانی مسجد شریف تھی، تو حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے. انہوں نے ایک بات بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں ہے، ابھی مدینہ پاک نہیں آئے. تو آپ مکہ پاک کی گلیوں میں ہیں کہ دیکھا کہ ایک مائی صاحبہ انہوں نے اپنا سامان باندھا ہوا ہے اور شاید کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. مائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ بیٹا میں یہاں سے جانا چاہ رہی ہوں، سامان ہے میرے پاس لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ اٹھا سکوں. میں انتظار کر رہی ہوں کسی کا. تو کیا ہوا؟ میں ہوں. اچھا بیٹا چل میرا سامان اٹھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا اور ساتھ پیچھے وہ مائی صاحب آ گیا جو سرکار پیچھے. جہاں اس نے پہنچنا تھا نا وہاں پہنچی اور وہاں پہنچ کے تو نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ آپ نے، لیکن خیال کرنا کہ تم بھی مکہ پاک میں رہتے ہو نا؟ ہاں میں ہی رہتا ہوں. تو سرکار مائی صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، مکہ پاک تو نبیوں کی سرزمین ہے اور آپ وہاں سے چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ نا وہ نبیوں کی سرزمین تو ہے لیکن آج کل ایک ایسا جادوگر آیا ہوا ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے یا جو جس کو وہ دیکھ لیتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے یہاں سے مکہ پاک سے یہاں آ گئی ہوں کہ نہ میں اسے دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اس کی ہو جاؤں. اچھا تو بیٹا خیال کرنا تو بھی وہی رہتا ہے نا، تو اس کی نظر کہیں تجھ پر نہ پڑ جائے اور ایسے نہ ہو کہ کہیں تیری نظر اس پر نہ پڑ جائے، اسی کا نہ ہو جائے. اچھا کہ اما بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مائی جس سے بھاگ کے تو آ رہی ہے نا محمد میرا ہی تو نام ہے. ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا تو شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا نہیں کہ میں شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی مسجد شریف میں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا. اللہ اکبر. تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی اگر تیرا نام محمد ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا. اور وہ بات کی کہ جو ابتدا انہوں دیکھتا ہے یا جن وہ دیکھ لیتا ہے اسی کا رہتا ہے. اور یہاں شاہ صاحب نے شعر پڑھا تھا، اللہ کرے مجھے ابھی میں نے یہ ذہن میں آیا تو میں ہو سکتا ہے آپ کو سنا دوں. آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان. اللہ دے بندے ہے اتنی ٹھنڈ ہے کون بولے گا؟ آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان.
السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو خبردار فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے. یا میرے فیصلہ آپ کا اندر بولا ہے، اور وہ کس انداز میں بولا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں کے، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پار. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب علیہ السلام کو تو شانیں اتنی عطا فرمائی ہے، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں ارشاد فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن، کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہیں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. تو خیر وہ مائی صاحبہ نے جو کہا اس کو شاہ صاحب اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. درود پاک پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم. نہیں ذہن میں آ رہا، اچھا چلو آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا. نہیں وہ تو ہے لیکن یہ پہلے کیا ہے تو خیر. تو بات یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر کے ساری کائنات، وہ وقت بھی آیا جب ساری کائنات نیچے میرے مصطفیٰ کے تلوے اوپر. سبحان اللہ. سوچتے ہیں جب، لیکن ہائے افسوس آج کا مسلمان کہتے نہیں ساڑھے بن گئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، بس ان پر وحی آتی تھی، بس وہی ہے. تو بھائی کبھی ذہن میں ہو نا کہ ہم جیسے ہیں سرکار جیسے، اور پھر آگے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ ارشاد ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب اعلان کر دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. تو بھائی سمجھو قرآن مجید کو سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں جی بازاروں لو ترجمہ سمجھ لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے علماء دھوکہ کھا گئے. اب ذرا غور کیجیے،
بعض لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا، ترجمہ کیا اور دھوکہ کھا گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ چاہے تو گڑبڑ بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کیا دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے نا، فراڈ بھی ایک چیز ہے، گڑبڑ بھی ایک چیز ہے۔ تو میں تو اللہ کے بندے ذرا دیکھ، قرآن مجید کو دیکھ، پڑھنا ہو تو کسی عاشق کا دل بھی دیکھو نا۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ لفظ کیا ہے؟ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک۔ سبحان کا کیا معنی ہے؟ پاک۔ اس کے لیے کچھ اور بھی الفاظ ہیں۔ طاہر کا معنی بھی ہے پاک، طیب اس کا معنی بھی ہے پاک۔ سبحان بھی پاک، طاہر بھی پاک، طیب بھی پاک، لیکن فرق اتنا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ طاہر اور طیب اس پاک کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی پلیدی سے دور ہو۔ توجہ ہے؟ لیکن سبحان اس پاک کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو۔ تو میرا اللہ پاک ہے ایسا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب بتائیے جھوٹ بولنا عیب ہے یا نہیں؟ فراڈ کرنا عیب ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بس یہ کہنا کہ ہر چیز پر قادر ہے یہ نہیں ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے مجھے اتنا بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو جس کو اللہ خود نہ اٹھا سکتا؟ نہیں۔ جب اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہی ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ سوچئے ذرا، یہ قرآن مجید ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ باتیں کر رہے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کر سکتا۔ جب صحابہ باتیں کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، دوسرا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ایک تیسرا بولا وہ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ایک بولا کہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ایک بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آدم صفی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نوح نجی اللہ ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، بل الا وانا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب کو فرما دیے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ہماری طرح ہے، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں۔ اوہ سنی تھوڑا دماغ تو خراب ہے، جب وہ ہماری طرح ہے تو ہم کیوں نہیں ان کی طرح؟ بھائی سوچ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا پیارے کہ اعلان فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں نا، تو اسی طرح اللہ نے مجھے بھی دو ہی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو پاؤں عطا فرمائے ہیں، مجھے بھی دو ہی پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ عطا فرمائے، مجھے بھی دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو کان عطا فرمائے، مجھے بھی دو ہی کان عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آنکھ عطا فرمائی ہے، اس طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آنکھ عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بندر اور بناوٹ کے اعتبار سے نبی کریم ہماری طرح ہیں، مگر نہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ سوچئے نا، جب ہم پیدا ہوئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں پیدا ہوا تو اس وقت کو یہ فراڈ اور یہ معاملات ایسے نہیں تھے۔ ہر میٹرنٹی ہوم والا پیسہ بنانے کی خاطر آپریشن یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ معاملہ نہیں تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا آپریشن۔ اللہ اکبر۔ جب ہم پیدا ہوئے تو دائیا کو کسی نے کہا ہوگا کہ جی یہ بچہ ہمیں دکھائیے، تو ٹھہریے کہ ابھی تو اس کے جسم پر جو گندگی لگی ہے نا اس کو صاف کرتا ہے۔ پھر اس کو تھپڑ مارے جاتے کہ یہ روئے، اس کی زندگی کا ادراک ہو، پتہ چلے کہ یہ زندہ ہے۔ پھر اس کو غسل دیا جاتا، دو پوڈر شوڈر لگائے جاتے۔ آج بھی ایسے ہی ہے کہ جتنے بچہ پیدا ہے ایسے آتا ہے کہ لوگ پھڑ لو نہیں، بلکہ پہلے صاف کیا جاتا ہے، پھر ناڑو کاٹا جاتا ہے جس سے ماں کا گندا خون بچے کی خوراک بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، پوٹو وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا بات، یہ ناک پریدہ پیدا ہوئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اپنے پیٹ میں جب رکھا تو ماں کا خون جو ہے وہ مصطفیٰ کی خوراک بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نور کی صورت میں خوراک عطا فرمائی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ خود کیا فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھے تو صرف نور کا ظہور ہوا اور ایسی خوشبو پھیلی اللہ اکبر کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا ہے، صرف ہماری طرح بنتر اور بناوٹ میں ایسے ہیں، مگر نہ میری اور آپ کی بشریت زمین سے بھی نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کی بشریت آسمانوں سے۔ ترمذی شریف حدیث وہ حدیث پاک کی کتاب ہے، حافظ صاحب بھی جیسا
نقاد وہ کیا کہتا ہے کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے گھر اللہ کا محبوب خود گفتگو فرما رہا ہے۔ ترمذی شریف سیاستہ کی تیسری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث اس کتاب میں سرکار کی حدیث موجود ہے۔ سرکار فرمائے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، تم جو کچھ بھی نہیں دیکھتے میں مصطفیٰ سب کچھ دیکھتا ہوں، اور جو کچھ تم سن نہیں سکتے میں مصطفیٰ سب کچھ سنتا ہوں۔ تو پھر کہتے جی ہم ہماری طرح ہے؟ نہیں بھائی، یہ موجود ہے اللہ کا حکم کہ محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، بس یہ بنتر اور بناوٹ کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، وگرنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بشریت ہماری بشریت سے کروڑ ہاتھ درجے اونچی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ جب شان نے اتنی عطا فرمانی تھی کہ اپنا محبوب بنایا، کہ شان نے اتنی عطا فرمائی، تو پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ پیارے فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، روح اللہ علیہ السلام، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی نبوت کا جو اظہار فرمایا نا، اس کا انداز میں ذرا انداز قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ بھائی میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب میں پھونک لگاؤں گا تو وہ پرندہ جو صرف شکلی صورت میں ہے، پھر وہ اس میں جب روح ہوگی تو پھر وہ آسمان کی طرف اڑنا شروع ہو جائے۔ امریکہ، جاپان، یہی ہے نا، آج کل چائنا ہے، انہوں نے اپنے ڈرون طیارے تو بنا لیے ہیں، لیکن کوئی ایسا پرندہ بنایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر آگے کچھ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ میرے پاس کوئی مادر ذات نابینا لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، میں اس پر ہاتھ رکھوں گا، ہاتھ پھیروں گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس کوڑ کا مریض لے آؤ، میں اسے بھلا چنگا کر دوں گا، حتیٰ کہ میرے پاس مردہ بھی لے آؤ، میں اسے زندہ کر دوں گا۔ پھر جو جی چاہتا ہے جس کا گھر جہاں ہے وہاں جائے، کچھ کھا کے آ جائے، کچھ چھپا کے آ جائے، یہاں بیٹھے بیٹھے بتانا مجھے اللہ کا نبی نہ دے۔ جب یہ شان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھی تو قوم تو گڑبڑ کر گئی، ان میں کچھ قوم لگا جس اللہ نے لفظ یہاں وہ کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، توبہ معصومہ معاذ اللہ، نہیں وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ضرور ہیں، نہیں اللہ بھی اللہ ہی ہے، عیسیٰ بھی اللہ ہی ہے، اس کی ماں بھی اللہ ہی ہے، تین اللہ ہیں۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اللہ، میں نے تو شانیں حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر دی ہیں آپ کو، تو ابھی سے اعلان فرما دے
کہ میری شانیں دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا کہ میں اللہ ہوں، یہ نہ کہنا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہ کہہ دینا کہ میں اللہ بھی اللہ ہی ہے، میں بھی مصطفیٰ ہوں اور میری ماں بھی یہ اللہ ہے، نہیں، بلکہ ابھی سے اعلان سن لو کہ میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا بندہ ہوں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہ شانیں تو اللہ نے مجھے جتنی شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ ترمذی شریف کی حدیث سرکار فرما رہے ہیں، صحابہ کو سنا ہے یا سنا؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ فرمایا ابھی فرشتوں نے آسمان کا دروازہ بند کیا ہے اور میں مصطفیٰ نے اس دروازے کے چر چر کرنے کی آواز کو سنا ہے، چرچراہٹ میں نے سنا ہے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ کیوں چرچرائے نہ، چرچر کیوں نہ کرے، کیونکہ اس دروازے پر اتنی سی بھی جگہ نہیں باقی بچی کہ جس پر اللہ کے فرشتوں کا قبضہ نہ ہو۔ ہم نے کبھی سنا ہے؟ بولیے، سنا ہے کبھی؟ ہر روز دروازہ بند ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ بلکہ سنیے، یہاں ایک بات، وقت بہت اب ہو گیا، چلو میں اللہ اکبر۔ جیسے ہی کوئی بندہ فاسق، منافق، جب اس کی روح نکلتی ہے تو حضرت ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح نکال کے جب لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پوچھتا ہے، کون؟ میں ہوں اسرائیل ملک الموت۔ ساتھ کون ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا، لے جاؤ اس کو نیچے واپس، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اعمال یہاں سے اوپر جاتے ہی نہیں تھے۔ اور بندہ مومن جب حضرت ملک الموت سے لے کے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے تو کہتا ہے، کون؟ میں ملک الموت۔ ساتھ میں کون ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا۔ تو دروازہ کھول دیا تو کہتا ہے، مرحبا مرحبا، یہاں سے کہ اعمال اس کے اوپر جایا کرتے تھے۔ آج بھی تو دروازے کھلتے ہیں نا۔ ہم نے کبھی سنا وہ یار، ہم نے تو زمین کی باتیں نہیں سنی تو اوپر کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک طرف تشریف لے جا رہے ہیں، جس طرف جانا چاہ رہے ہیں وہاں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اور چیونٹیوں کی ملکہ اپنی رایا سے کہہ رہی ہے کہ جلدی کریو، اپنے کھڈا بڑھ جاؤ، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کیونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ کی گفتگو کو سنا اور سن کر مسکرائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 12 کوس کا فاصلہ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تھا، اگر وہ سن سکتے ہیں تو نبیوں کا نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ آخری حدیث پاک سن لیجئے، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ بندہ مومن لفظ سن لیجئے، بندہ مومن، جنتی آدمی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی گھر والیوں سے سب سے بہتر ہے۔
مگر میں اللہ کا رسول تم میں سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میرا اپنی گھر والیوں کے ساتھ سلوک سب سے بہتر ہے. اس طرف یہ ہے تو دوسری طرف وہ بندہ مومن جب اس سے اس کی عورت جھگڑتی ہے تو پھر آسمانوں سے اوپر جنت کی حور وہ سنتی ہے تو سن کر کہتی ہے نانا اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، یہ تیرے پاس رہنے والا نہیں ہے، یہ تو ہمارا مہمان ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے اگر وہ روح حور عین سن سکتی ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہا سے ساتھ ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں جنت، وہاں سے وہ سنتی ہے. اگر وہ سن سکتی ہے تو میرا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ یا بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اللہ اکبر کہ وہی عورت جو جنتی ہے، توجہ ہے، وہ عورت جو جنتی ہے جنت میں بندہ مومن کو 70 حوریں ملیں گی. کتنی؟ اور ان میں سے سب سے بڑی سردار کون ہوگی؟ جو زمین اللہ نے بیٹی آپ کو عورت عطا فرمائی نا وہی ہوگی. تو جدوں وہ جو مننا ہے کیا مطلب ہے آج ہی نہ مان لیں، سوچنے کی بات ہے. جب وہاں ماننا ہے کہ یہ ان کی سردار ہے تو آج نہ مان لیں. تو میرے بھائی اپنے گھر کے جھگڑے چھوڑو، اس کو مقام دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری حوروں سے اوپر مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور آخری بات کرتے کرتے یہی بات میں سیدھی اعلیٰ فرما رہے تھے کہ سب سے اولا میں کل بھی رائٹ ہینڈ میں پروگرام تھا تو میں نے بات کرنا کہ میں جس محلے دی مسجد کا خطیب نا اتنے زیادہ شیخ لوگ نے تے چونکہ میں جس محلے رہنا اتنے کی گل کرا گا کہ شیخ صاحب بیٹھے ہونا دکان تے پلے دار لنگ جانے کولو جی بعد جو خیال آ رہے کوئی میں کہ فلانا کام لینا سی تے پھر جناب ایڈی آواز لاؤنے ہیں چوتھی گلاس دکان تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن اسی ایڈی زور دی آواز لاؤنے ہیں کہ جب 10ویں والا دکان گل بھی سن نہیں رہا اتنی آواز لگاتے ہیں. جب وہی مولانا صاحب، وہی نعت خان صاحب، قاری صاحب، وہی جناب شیخ صاحب، وہی جناب بٹ صاحب، وہ جناب ملک صاحب، فلاں صاحب جب مسجد شریف میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں یار میں اونچی بولوں گا پتہ نہیں کی ہوئے گا ہیں اور یار میں اونچی بولوں گا پتہ نہیں کی ہوئے گا کون پڑھے گا. تو بڑی سچی بات ہے. میں بتاتا ہوں نا وہ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تجھ پر اور نازل ہوں. سب سے جس کی زبان سے آواز حلق سے آواز اونچی ہو یا اللہ اس پر اور کرم فرما کہ اس کو اور بلند کر. سب سے جس کی آواز اس سے بھی اونچی ہو جائے تو اس کو مدینہ پاک کی زیارت کا کرا.
محبوب کا دیدار عطا فرمائے سب سے سب سے